अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। चनाचे मेरा जो टॉपिक चल रहा है पिछले 3 दिन से वो है द गम्बी कैट। इसका 4th पार्ट आज हम ले रहे हैं। वो ये इसका आखिरी पार्ट है, आखिरी हिस्सा है। तो प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिए। ये पोइम टी.एस. इलाइट ने लिखी थी। तो इस नज़म में जो गम्बी कैट, वाइल्ड कैट, या हम कहेंगे उर्दू में जंगली बिल्ली, तो जंगली बिल्ली के बारे में एक नज़म लिखी थी। तो हमने इसके 3 जो बंद हैं, 3 जो पैराग्राफ्स हैं, इनको डिटेल्ड में उसकी वजाहत कर दी। तो आज का उसका 4था पैरा हमारे पास है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो गम्बी कैट के बारे में आपने कल जो पढ़ा या सुना मुझसे, वो ये था कि गम्बी कैट काफ़ी कंसर्न थी। शी वॉज कंसर्न अबाउट द इल बिहेवियर। वो काफ़ी कंसर्न थी, परेशान थी जो इल बिहेवियर करती थी, इल बिहेवियर का मुजाहरा करती थी माइस, चूहे और कॉकरोचेस। ठीक है। तो माइस और कॉकरोचेस, चूहे और जो ये कॉकरोचेस हैं, इनका बिहेवियर देखकर, कड़ा बिहेवियर देखकर, तो ये जंगली बिल्ली बहुत परेशान थी। तो उसने क्या किया? उसने इस इल बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए उसने एक प्लान तरतीब किया, एक तरकीब सोची, जिसमें उसने क्या किया? रेगुलर डाइट बना दिया। तो इस रेगुलर डाइट या बैलेंस डाइट, मुतवाज़िन ग़िज़ा, बैलेंस डाइट का इंतज़ाम किया चूहों और इन कॉकरोचों के लिए, क्योंकि वो घर में काफ़ी परेशानी पैदा करते थे। ये सब तोड़ फोड़ करते थे, जो सालन वगैरह इसको जूठा बना देते थे। जहाँ घर में कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, उसको बर्बाद करती थी ये सब। तो अब उसने ये ठान ली, जंगली बिल्ली ने अब कहा कि नहीं, उनका जो है इल बिहेवियर, उसको मैं ख़त्म कर दूँ। ये अच्छा बर्ताव करेंगे सब, लेकिन उनको एक रेगुलर डाइट मिलनी चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट मिलनी चाहिए, एक मुतवाज़िन ग़िज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हुआ क्या? उसने माउस कैग बना दिया। तो माउस कैग में आपने कल भी सुना, माउस कैग में उसको बेक किया, उसको भुनवाया। ठीक है। तो फिर उसको सर्व किया। ठीक है। तो किन को सर्व किया? माइस और कॉकरोचेस को। ठीक है। तो इस तरह से जो सिस्टम घर का था, उसको, इस सिस्टम को चेंज करने के लिए
جو سسٹم بنا دیا گیا تھا ان مائس اور کاکروچ نے، چوہوں نے، ان کاکروچوں نے جو سسٹم تیار کیا تھا توڑ پھوڑ کا، جو کھانے پینے چیزوں کو برباد کرنا، ہر ایک جگہ پر جانا، تو اس طرح سے ایک اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے اس نے یہ انیشیٹو لیا، یہ قدم اٹھایا. تو پیارے بچوں، سسٹم کو چینج کرنے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا کہ میں ان کو بیلنسڈ ڈائٹ، ریگولر ڈائٹ سرو کروں، تاکہ تو اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جو بیلنس ڈائٹ میں اس نے بریڈ اور ڈرائیڈ پیز کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، اس طرح سے جو کیٹ، جو بلی، جو اس نے یہ ارادہ کیا کہ گھر کی ساری چیزیں بچ جائیں، تو جو یہ سسٹم بن گیا تھا تباہی کا، بربادی کا، جھوٹا کرنے کا، تو یہ سارا سسٹم چینج ہو جائے، اس میں تبدیلی آئی. تو پیارے بچوں، اس طرح سے اس نے جب یہ انیشیٹو لیا، اس نے ان کو سرو بھی کیا. اب یہ بالکل کھانے لگی اچھی طرح سے، یہ مائس وغیرہ چوہے. جب انہوں نے 2-3 دن تک یہ ڈائٹ کھائی، تو اس طرح سے آٹومیٹیکلی، قدرتی طور پر ایک ڈسپلنڈ لائف، ڈسپلنڈ لائف اختیار کرنے لگے یہ چوہے، یہ کاکروچ. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، اب جو بھی ڈسٹرائز ہو رہی تھی، ڈسٹرکشن ہو رہی تھی چیزوں کی، ڈسٹرائے ہو رہا تھا، سب سسٹم پورا ڈسٹرائے ہو چکا تھا گھر میں. تو اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو ڈھنگ پر لانے کے لیے اس نے یہ کیا. تو اس طرح سے کیا ہوا، یہ سٹاپ ہو گیا سب. اس میں ایک پریورتن آ گیا، ایک تبدیلی آ گئی اس میں، تو ایک چینج آ گئی اس میں. تو ایک ڈسپلنڈ لائف بن گئی وہاں پر، جہاں جو بھی کوئی چیز ہوتا تھا وہ بالکل ایسے ہی رہتا، کوئی سوراخ نہیں بنا، کوئی لکڑی نہیں کاٹی گئی، کچھ توڑ پھوڑ نہیں ہوا، کسی چیز کو جھوٹا نہیں کیا، کسی چیز کے ساتھ چھیڑا نہیں، کسی چیز کے ساتھ چھوا نہیں. تو اب یہ ایک یہ ڈسپلنڈ لائف اختیار کرنے لگے. کون؟ چوہے اور یہ کاکروچز. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سٹاپ کر دیا یہ سب. ٹھیک ہے، تو اس قدم کے اٹھانے سے تو گھر میں جو پریشانی کا ماحول بنا بیٹھا تھا، اب یہ نہیں رہا. اب کیا ہوا، اب گھر میں جو ریٹس ہیں، کاکروچس ہیں، جب اس نے ان کو امپلائی کر دیا، ان کو کام پر لگا دیا، دونوں کو، مائس کو اور کاکروچز کو، دونوں کو کام پر لگا دیا. تو جب یہ کام پر لگ گئی، ان کو اپنا اپنا کام رکھا گیا. اس میں جو آپ نے پہلے بھی پڑھا، وہ ٹیٹنگ ہے، وہ کروشیٹنگ ہے، میوزک ہے، بہت سارے کام گھر میں رکھے. تو اس طرح سے گمبی کیٹ یہ بالکل کامیاب ہوئی. تو گھر میں اب خوشحالی آئی، اس میں اب وہاں پر سکون گھر میں چھا گیا. تو پریشانی کا ماحول جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. تو اب ایسا کچھ نہیں رہا کہ جس سے کوئی پریشانی، کوئی دقت سامنے آئے، کوئی پیش آئے. تو اب یہاں پر جب خوشی کا، مسرت کا، سکون کا جو وہاں بالکل وہاں وہ ماحول پیدا ہوا، تو اب میسیج جو ہم دیکھیں گے ٹی ایس ایلائٹ کی، جو پوئٹ تھا ٹی ایس ایلائٹ، تو ٹی ایس ایلائٹ کی جو میسیج تھی، ٹھیک ہے، اس کی میسیج کیا تھی؟
اس کی میسیج یہ تھی کہ جو یہ گمبی کیٹ ہے، جو گمبی کیٹ ہے، جو ایک جنگلی بلی ہے، جو وائلڈ کیٹ ہے، اس وائلڈ کیٹ کو داد دیجیے. جو اس نے ایک میسیج دی کہ پڑھنے والے جو ریڈرز ہیں، جنہوں نے یہ نظم پڑھی، اب ہم نے بھی پڑھی، تو جنہوں نے یہ نظم پڑھی وہ داد دیں. دے مسٹ گیو چیئر، گیو چیئر، دے مسٹ گیو چیئر ٹو دا گمبی کیٹ، ٹو دا گمبی کیٹ، ٹو دا گمبی کیٹ. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک آبجیکٹ تھا، ایک ڈسٹنی تھی، ایک آبجیکٹ تھا اس کے پاس، ایک ڈسٹنی تھی اس کے پاس، ایک منزل، ڈسٹنی تھی اس کے پاس. کون سا آبجیکٹ، کون سی ڈسٹنی، کون سی منزل تھی اس کے پاس؟ اس کے پاس یہ منزل تھی کہ جو مائس اور کاکروچز ہیں، جو یہ اریگولر ڈائٹ کھاتی ہیں، تو اس سے یہ اریگولر بیہیو کرتی ہیں. اس کو سٹاپ کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو اور یہ ڈسٹرائز کرتی تھیں چیزیں گھر میں، پریشانی پیدا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس کو سٹاپ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے اس نے ان کو ایک بیلنسڈ ڈائٹ سرو کیا. تو بیلنسڈ ڈائٹ سے ان کا جو ڈسپلنڈ لائف وہ سامنے آیا. تو جو بھی وہاں پر توڑ پھوڑ وغیرہ ہوا کرتا تھا وہ سب سٹاپ ہو گیا. تو ٹی ایس ایلائٹ کی یہ میسیج ہے ہمارے لیے اب بھی کہ گمبی کیٹ کی جو یہ ڈسٹنی تھی، اس کا جو یہ منزل تھا، اس کا جو آبجیکٹ تھا اس کا، تو اس نے اس کو اچیو کیا. اس نے اس کو اچیو کیا کہ جنگلی بلی نے اس کو اچیو کیا، وہ منزل اس نے طے کی. اس کا جو من میں ارادہ تھا وہ اس نے بالکل کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ اب ٹی ایس ایلائٹ کی یہ میسیج ہے کہ جو ریڈرز ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے یہ نظم پڑھی، انہوں نے پوری طرح اس کو دیکھ لیا. اب ان کے لیے ضروری بنتا ہے دے مسٹ گیو چیئر ٹو دا گمبی کیٹ. وہ داد دیں، وہ داد دیں کس کو؟ اس گمبی کیٹ کو، جو بھی اس نے یہ کام کیا، ایک اچھا کام. حالانکہ یہ کام ایک مرد بھی نہیں کر سکتا ہے، عورت بھی نہیں کر سکے، گھر کا کوئی سدسیہ بھی نہیں کر سکا. تو پیارے بچوں، اس گمبی کیٹ نے کر کے دکھایا. تو گمبی کیٹ کے لیے اب میسیج یہی ہے کہ ایوری ون مسٹ گیو چیئر ٹو دا گمبی کیٹ، دیٹ دا objects, that the destiny that it achieved, it is a laudable, it is a laudable, قابل تعریف، پریز وردی، laudable. ٹھیک ہے، تو یہ قابل داد ہے، قابل تعریف ہے، پریز وردی ہے. تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا لیسن. اس طرح سے ہم نے یہ گمبی کیٹ کا چوتھا حصہ بند، نظم کا یہ بند، یہ کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا. تو یہ پورا لیسن اب ہم اختتام پر لے آئے. تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی. تو اس میں کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اس میں ورب آئے، اس میں ناؤن فارمز آئے، اس میں اسی طرح یہ ایڈجیکٹو فارمز بھی یہاں پر آئے. تو پچھلے جو بھی لیسنز ہیں ان کو بھی دیکھ کے ہم ان کو الگ کر کے نکالیں گے اپنی فارم دیکھ کے. تو پیارے بچوں، جو ورڈز اس میں آئے ہیں تو ان کو الگ الگ کر کے لکھیں گے گرامر کی روح سے. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.